الصلاة خير من النوم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ نہ دینے کا کتنا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی وعیدیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کتنی وعیدیں ارشاد فرمائی، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، کن لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے عرض کروں، بغور سماعت کریں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بروز محشر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ خرابی ہے ہر اس شخص کے واسطے جو پسے پشت عیب نکالے اور تانا دینے والے ہوں۔ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ جس نے اسے گن گن کر رکھا وہ خیال کرتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ برباد کرنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا جانے کہ حتمہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ سورۃ الحمزہ پارہ 30۔ مال جمع کرنے والے، اس کو گن گن کر رکھنے والے شاید سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، وہ اپنے مالک کو جہنم میں پہنچا دے گی، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کی تلقین کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 37۔ حضور نبی کریم رسول عظیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے، اللہم آت منفقا، اے اللہ سخی کو مالا مال کر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کو برباد کر دے۔ بحوالہ مشکات شریف صفحہ 164، یعنی فرشتے سخی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس کو آباد کر دے، اور بخیل کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے برباد کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم ان انفق علیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں۔
مسلم شریف، بخاری شریف، مشکات شریف، صفحہ 164۔ قربان جاؤ فضل خداوندی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں، یعنی تجھ پر اپنی عنایات کا دروازہ کھول دوں۔ بندہ اللہ کریم کے دربار میں فانی مال پیش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رہنے والا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں؟ سوال، زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے، نیز زکوٰۃ کب اور کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، نیز زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے؟ جواب، زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے، اسے ادا کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نویدیں سنائی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، ترجمہ، اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 4۔ نیز زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث طیبہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدات بیان فرمائی گئی۔ البتہ زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط میں سے آزاد ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی ملکیت میں تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقد یا مال تجارت ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بد مذہب بے دین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ والد اور والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نانا نانی اور ان کے والدین چاہے کتنے درجے پر ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دادا دادی اور ان کے والدین چاہے کتنے ہی درجے پر ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد کتنی ہی درجے نیچے ہوں کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مسلمان عاقل اور بالغ جو خود کا مستحق ہو، جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چچا چاچی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خالہ خالو اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھوپھا پھوپھی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماموں ممانی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ داماد اور بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی اور اس کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہن اور اس کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔